ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردنشین، ماؤں اور بہنوں، آج اسلام کے ایک اہم رکن، ایک اہم فرض حج کے تعلق سے آج تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ 20-22 منٹ ہم لوگ لیٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ نیٹ ورک کا پرابلم آیا تھا، ظاہر بات ہے کہ لائیو بیان نہیں، کبھی کبھی نیٹ ورک کا پرابلم بڑا پرابلم ہوتا ہے، لیکن چلیے آئیے انشاءاللہ بڑی اہم باتیں اللہ بلوائے گا، بلوانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی بہت تھکے تھے، کیونکہ آج ایک جو نوجوان بچے کی موت ہو گئی ہمارے یہاں 50 کلومیٹر پر جو عملے ہے، یہاں 2-3 دن پہلے فساد ہوا تھا، اور اس نے ایک نوجوان بچے کو، جس کو شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا تھا، 33 سال کی اس کی عمر تھی، سلیم بھائی کا لڑکا، آخر رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آج ہم دن بھر ہاسپٹل میں اور ایس پی صاحب سے ملاقات، پولیس والوں سے ملاقات، اس کا پوسٹ مارٹم، پھر یہیں سے الحمدللہ میری ہی ایمبولینس جو میرے نام سے چلتی ہے، مفتی احمد ندوی فاؤنڈیشن کے نام سے، اسی ایمبولینس میں اس کی لاش کو مغرب کے وقت یہاں سے جلگاؤں شہر سے لے جایا ہے۔ دعائیں کیجیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بھی قصوروار ہیں، جو بھی مجرم ہیں، ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بھی مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے، بس یہ دعائیں کریں۔ چلیے آئیے اہم عنوان پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مقدس کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حج کے تعلق سے بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے،
اور جیسے رمضان میں روزہ فرض ہے، دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی استطاعت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے کہ آپ اپنے مقام سے جا کر آپ حرم جا سکتے ہو، مکہ المکرمہ پہنچ سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو، جسمانی اعتبار سے بھی آپ مضبوط ہے، کوئی بڑی بیماری آپ کو نہیں ہے، اور روپیہ پیسہ بھی اتنا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، تو پھر آپ پر حج بھی فرض ہے، رکن ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، پیارے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یا ارکان اسلام 5 ہے۔ اولا شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ایمان لانے کے بعد، گواہی دینے کے بعد نماز کا قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اقام الصلاۃ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ وصوم رمضان، اور آپ بالغ ہیں، رمضان آ گیا، صحت مند ہیں، تو پھر رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور 5ویں چیز کیا؟ والحج، اور اگر اللہ نے استطاعت دیا، طاقت دیا، وہاں تک جانے کی، اتنا مال دیا، کوئی کمزوری، کوئی مجبوری اور کوئی بیماری نہیں ہے، مال بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، طاقت بھی ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اسلام کا ایک اہم فرض مالدار پر، طاقتور پر حج بھی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، طواف کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت دے، تو حج فرض ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے، اسلام میں جو بھی عبادتیں، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، ایک عبادت ہے، حج ایک فرض ہے، تو اسلام کی جو عبادتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہے، 2 طرح کی عبادتیں ہیں اسلام میں۔ ایک کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسپیشل جسم سے ہے، کہ جسمانی محنت لگتی ہے، جیسے آپ دیکھیں روزہ جسمانی عبادت ہے، اگر روزہ بندہ رکھتا ہے تو 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، کسی ملک میں 17 گھنٹے، 18 گھنٹے، اب اس کو جسمانی اعتبار سے قربانی دینا ہے، بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، گرمی کو برداشت کرنا ہے، ساری تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور جسمانی اعتبار سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور جسمانی قربانی دینا ہے۔ نماز یہ بھی ایک طرح کی جسمانی عبادت ہے، کہ فجر کا وقت ہے، بڑی گہری نیند لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا مؤذن یہ پکار رہا ہے، اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کو آجا، الصلاۃ خیر من النوم، آجا میرے بندے، اٹھ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب اٹھ کر جانا، اور سردی کی راتیں ہوں، اور پھر
بہت مزہ آ رہا ہو سونے میں، تو اب نماز بھی ایک جسمانی قربانی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے جسم کی بھی قربانی دینا اور اٹھ کر نماز کو جانا۔ روزہ جسمانی عبادت، نماز جسمانی عبادت۔ ایسے ہی ایک ہے مالی عبادت، یعنی اسلام کے کچھ ارکان، کچھ عبادتیں، ان کا تعلق اسپیشل مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ دے، چل مال دے۔ اب عقل کہتی ہے کہ اگر 1,00,000 میں سے 2500 دے دوں گا تو 2500 تو کم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، لیکن اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے صاحب حیثیت اور استطاعت بنایا ہے تو تجھ پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب زکوٰۃ دے گا تو گویا کہ وہ مال کی قربانی اللہ کے نام پر دے گا، اور زکوٰۃ کا تعلق اسپیشل مالی عبادت سے ہے، مالی قربانی سے ہے۔ لیکن آج جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے حج۔ حج، اور میرے دوستو، میری بہنوں، حج ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسا فرض ہے اللہ کا کہ جس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے۔ مال بھی بڑا لگتا ہے۔ آج اگر ہمارے یہاں ہندوستان سے کوئی حج کمیٹی سے جا رہا ہے، گورنمنٹ یعنی حج کمیٹی سے جا رہا ہے، سرکاری سسٹم کے تحت جا رہا ہے، تو اس کو بھی 3.5-4 لاکھ لگ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے 3-4 لاکھ، 90% لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بھر میں پونجی جمع کرتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں، تو بڑی قربانی ہے مال کی۔ اگر آدمی ٹور سے جا رہا ہے تو آج 6 سے 7 لاکھ 8 لاکھ بھی لگ رہے ہیں، تو یہ مالی قربانی ہے۔ اور حج مال کے ساتھ ساتھ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جان کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، بڑی مشقت لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے۔ وہ جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں نا، جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک دن ہوتے ہیں اور کیسی قربانی اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے دینا پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جان کی بھی قربانی ہے اور مال کی بھی قربانی ہے۔ اور سنو، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو آپ سے جان بھی مانگتا ہے، مال بھی مانگتا ہے۔ وہ رب جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا امتحان یہ ہے کہ جان مانگو تو جان دے دے، اور مال مانگو تو مال دے دے، اور دونوں مانگو تو دونوں بھی دے۔ اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اکثر میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ تو یہ رب سے عشق، رب سے محبت، اللہ سے محبت اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ جنت کو باوا کی کھیر سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ نہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اور مذہب اسلام، دین اسلام اور ایمان اسلام، یہ اللہ کے بندوں سے قربانیاں چاہتا ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، جب جس وقت جو ضرورت پڑے وہ قربانی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم پر جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ویسا انعام بھی دیتا ہے، ویسا انعام بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، اب حج ایک اہم عبادت ہے۔ اچھا، حج جو ہے وہ غریب پر فرض نہیں ہے، جی ہاں، مسکین پر فرض نہیں ہے، فقیر پر فرض نہیں ہے۔ اب حج اسی پر فرض ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسی پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی، وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اسی پر فرض ہے۔ حج غریب پر فرض نہیں ہے، جی ہاں، حج غریب پر فرض نہیں ہے، مالدار پر فرض ہے۔ اور جب اللہ نے مالدار بنایا ہے تو
تو پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ حج کو جا سکتا ہے تو ضرور حج کو جائے، اور پھر جو اللہ کا بندہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرے گا، حج کو جائے گا، اس کے گھر کی زیارت کو جائے گا، طواف کرے گا، مینا جائے گا، مزدلفہ جائے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، حج کے ارکان کو مکمل کرے گا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ، جو میری بندی میرے اس حکم پر عمل کرے گے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں بڑا انعام دوں گا۔ کیا انعام دوں گا؟ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہہ دو میرے بندوں سے، اپنی امت سے، کہ جو میرے گھر کا طواف کرے گا، حج کرے گا، میرے اس حکم پر یعنی حج والے حکم پر عمل کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں جو حج کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ پھر حج کرنے والے کو جب وہ حج مکمل کر لے اور پھر وہ جب اپنے گھر کو جائے تو میں اس کو، چاہے وہ میرا بندہ ہو دنیا کے کسی کونے سے آیا ہو، میری بندی ہو دنیا کے کسی کونے سے آئے ہو، اللہ کہتا ہے کہ جب وہ حج کر لیں تو پھر میں ان کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ جب وہ گھر جائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، تو میں ان کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر کے بھیجوں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو انعام بھی تو ہے، انعام بھی ہے کہ حج کو جائے گا تو پھر میں یہ انعام دوں گا، میری بندی حج کرے گی تو میں یہ انعام دوں گا کہ اب وہ 40 سال کی عمر میں حج کو گئے، 30 سال کی عمر میں حج کو گئے، 70 سال کی عمر میں حج کو گئے، 90 سال کی عمر میں حج کو گئے، بعض لوگ 100 سال کی عمر میں حج کو جاتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی اگر میرے گھر کا حج کر لیتے ہیں اور میرے گھر کو آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو ان کے گھروں پر ایسے گناہوں سے پاک و صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ جیسے بچہ جب کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے حج، اور اتنا بڑا انعام ہے حج کے کرنے والے کو، حج کرنے والے کو۔ جی ہاں، اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، صرف ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو حج کرو۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا حضور پاک نے، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یہ ہر سال فرض ہے تو خدا تعالی ہر سال فرض کر دیتا، اور تم میں سے ہر آدمی پھر ہر سال حج ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں جتنی بات کا حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جن باتوں سے روکوں رک جاؤ، بے ضرورت سوال نہ کیا کرو، اگلی قومیں اسی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اس حدیث میں جو بیجا سوال کرتے رہتے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ تو اتنا سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا نام ہی سوال رکھ دیا ہے، سوال ہی کرتے رہتے ہو، بیجا سوال کرتے رہتے ہیں، سوال پر سوال کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک صحابی نے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج فرض ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کیا حضور ہر سال فرض ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے اپنے دوستوں سے، صحابہ سے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، زیادہ سوال مت کیا کرو، میں جتنا کہوں کرو، جس سے روکو رک جاؤ۔ چلیے آئیے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کہا اللہ کے حکم کے مطابق کہ جو حج کرے گا اللہ کہتا ہے کہ میں اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دوں گا، ہے نا۔ اور یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خالص اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا، اور اس سفر میں وہ جب تک رہا، حج کے سفر میں کوئی اس نے بے شرمی کی بات نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ کوئی دوسری بات برائی کی، تو وہ حج سے واپس ہوگا تو وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوگا۔
میرے بھائیو، اس میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ جو شرطیں قرآن و حدیث میں حج کے صحیح ہونے کے لیے اور گناہ کے معاف ہونے کے لیے لگائی گئی ہے، ان شرطوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے حج کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ حج کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ نے کہا کہ جو حج کرے اور اس پوری مدت میں شہوانی بات نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اللہ نے یہ کہا۔ تو یہ شرطیں ہیں، اور پیارے آقا نے بھی فرمایا کہ جس شخص نے خالص اوریجنل اللہ کے لیے حج کیا اور اس سفر میں جب تک رہا اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے حج کی ان شرطوں کو پورا کیا تو پھر اللہ اس کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیں گے۔ لیکن جس نے ان شرطوں کو پورا نہیں کیا، وللہ، اللہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ حج کر کے آؤں گا تو نام کے آگے حاجی لگ جائے گا۔ اچھا، کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حج کر کے آنے کے بعد میں حاجی نہ بولو تو غصہ ہو جاتے ہیں، جھگڑتے ہیں باقاعدہ۔ جی ہاں، تو اگر نام و نمود کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، اور حج میں بھی گناہوں سے نہیں بچا، تو پھر ایسے حج سے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور ایسا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ حج کرتے وقت نیت بالکل خالص ہونا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حج کرتے وقت نیت نہیں ہونا۔ بعض لوگ صرف فرید حج کو تجارت کے لیے کرتے ہیں، بزنس کے لیے کرتے ہیں، نفع اندوزی کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کرتے ہیں، بعض لوگ صرف شان و شوکت وجاہت طلبی کے لیے حج کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو یہ فضیلت اور یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے حج کو قبول کرے اور انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے؟ تو اس لیے جو لوگ بھی حج کو جا رہے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں یا چلے گئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ حج کو خالص اوریجنل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ جی ہاں، چلیے آئیے، اب یہ تو میں نے حج کرنے والے کو کیا ملے گا یہ بتایا کہ حج کرنے والے بندے سے، بندی سے اللہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ جب وہ حج مکمل کر لیں گے اور اپنے گھروں کو آئیں گے تو پھر اللہ انہیں بالکل گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر کے اپنے گھروں کو بھیجے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اب اگلی باتیں سنیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے، غور سے سننا اس بات کو، جن لوگوں پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کریں، حج کو نہ جائیں، تو پھر بڑے سخت الفاظ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ، کہ جس کو کوئی ظاہری ضرورت نہ روکے حج کرنے سے، یعنی کوئی بھی مجبوری نہ ہو، او سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ، ظالم حکومت اسے حج کرنے سے نہ روکے، اور کیا، او مرض حابس، اور کوئی بیماری اس کو حج کرنے سے نہ روکے، یعنی کوئی مجبوری نہ ہو، اللہ نے مال بھی دیا، طاقت بھی دیا، بدن میں قوت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حج کر سکتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں روک رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی پیارے آقا نے فرمایا وَلَمْ يَحُجَّ، اور اگر وہ حج نہ کرے، بڑے سخت الفاظ نبی نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا او نصرانیہ، کہ پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی عجیب چیز ہے، آؤ، بڑی عجیب چیز ہے۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو حج کو ادا کرنے میں دیری نہ کرو۔ جی ہاں، بعض لوگ
اللہ نے مال دیا ہے 10 مرتبہ حج کو جا سکتے ہیں، حالانکہ 10 بار جانا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، لیکن جا سکتے ہیں مگر نہیں جا رہے۔ اچھا، عجیب عجیب چیزیں، الگ الگ چیزیں ہیں جو ان کو رکاوٹ ڈال رہی ہے نا۔ کچھ لوگوں کا میں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا پیسہ نہیں ہے حج؟ ارے مفتی صاحب، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ 10 بار جا سکتا ہوں میں، تو پھر کیوں نہیں جا رہا میرے باپ؟ 10 بار جا سکتا تو ایک ہی بار جانا، 10 بار جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں نہیں جاتا؟ ارے مفتی صاحب، مسئلہ حج کو جانے کا نہیں ہے، حج کرنے کے بعد مفتی صاحب سارے کام دھندے جو اپنے 2 نمبر کے سب چھوڑنا پڑیں گے نا۔ تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ اس کے دھندے غلط ہے، 2 نمبر کے اس کے دھندے ہیں، یا 2 نمبر کے نہیں ہیں تو رات دن اس کے دماغ میں بیٹھا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس کو ایسا لگتا ہے میرا دھندا نہیں چلے گا، اور اپنا سارا کاروبار مفتی صاحب جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے، اور حج کو جا کر آنے کے بعد جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے حج کو نہیں جا رہے۔ او اللہ کے بندے، ذرا سوچ کہ کوئی مجبوری نہیں تھی، حج کو جا سکتا تھا، مگر یہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، یہ تیرے کاروبار کی وجہ سے اور تیری غلط اور جھوٹی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے تو حج کو جانے سے رک گیا۔ تجھے شرم آتی ہے کہ حج سے جا کر آ جاؤں گا تو پھر نماز پڑھنا پڑے گی، حج کو جا کر آ جاؤں گا تو پھر جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، حج کو جا کر آ جاؤں گا تو 2 نمبر کے میرے دھندے ہیں وہ بند کرنا پڑے گے۔ او اللہ کے بندے، کبھی یہ سوچ کہ اگر حج کو نہیں گیا اور اگر موت آ گئی تو کتنے ایسے مالدار ہیں جو حج کو جا سکتے تھے مگر حج کو ایک بار بھی نہیں جا پائے اور مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے لوگ جن پر حج فرض تھا اور وہ حج کو نہیں گئے، دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو گویا کہ انہوں نے زندگی میں ایک اہم فرض کو، جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسی حج بھی ایک فرض ہے۔ تو جو لوگ حج کو نہیں گئے، مر گئے، حج ان پر فرض تھا اور نہیں گئے، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے ایک فرض کو چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے۔ بڑی سخت اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، بڑی سخت اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے بندو، حج کو جانے میں دیری نہ کرو۔ یہ سوچو کہ اگر میں اس سال حج کو نہیں گیا اور اگر آئندہ سال جا نہیں پایا، مر گیا، تو ذرا سوچو کہ اللہ کے دربار میں ہم کس منہ سے حاضری دیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ایک حکم کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اور کتنے سخت الفاظ نبی نے کہا کہ جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کریں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے، کرسچن ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایسے شخص کو جو مالدار تھا اور حج نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کے بندو، حج کرنے میں ذرا بھی دیری نہ کرو، جی ہاں، ذرا بھی دیری نہ کرو۔ چلو آؤ، اب میں آپ کو تھوڑا سا وقت، کیونکہ پہلے زیادہ ہو گیا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کے فائدے ہیں، حج کے فائدے آپ سن کر تعجب کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مال میں برکت چاہتے ہو، بہت بڑا فائدہ بتا رہا ہوں، مگر اب اسی لالچ سے مت جانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مالدار بننا چاہتے ہو، مال میں فائدہ چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو، ایسے الفاظ حدیث کے، تو پیارے آقا نے فرمایا حج کرو، حج کرو، حج۔ اب انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ یار حج کو جاؤں گا تو 5 لاکھ تو ختم ہو جائیں گے، تو مالدار کہاں سے ہوں گا؟ لیکن جن کو نبی کی بات پر یقین ہے، آپ 1000 حاجیوں سے ملاقات کرو، دیکھو ذرا تھوڑا سا تجربہ کرو، چلو 1000 سے نہیں، 50 حاجیوں سے ملاقات کرو اور ان سے تھوڑا سا دل من کی بات کرو اور ان سے دھیرے سے پوچھو کہ حاجی صاحب، آپ کے گھر کے حالات، آپ کے کاروبار کے حالات کب سے درست ہوئے؟ لائن اچھی سیٹنگ کب لگی آپ کی کاروبار کی؟
बिजनेस की हालात दुरुस्त कब से हुए, तो 50 हाजियों से भी आप मुलाकात करेंगे तो 90% हाजी आपको यही कहेंगे कि भाई मैं जब हज को गया ना, हज के आने के बाद अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिया और कारोबार में अल्लाह ने बहुत बरकत दिया। और कुछ हाजी तो आपको ये कहते मिलेंगे कि हज को मैं जो खर्चा करके गया था, 2 महीने में अल्लाह ने ऐसा कारोबार में बरकत दिया कि 2 महीने में मेरा हज का जितना खर्चा था वो आ गया, निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज का फायदा ये है, ये एक बड़ा फायदा है ना। और हज का फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि जब आदमी हज को पहुंचता है तो फिर वो मैदान अरफात पे जब जाता है और हज को जब जाता है तो बहुत सारी क़यामत की याद उसकी ताज़ा हो जाती है। जिस तरह क़यामत के दिन, सबसे पहले तो आप देखें कि जिस तरह क़यामत के दिन तमाम आदमी अपने अपने कफन में उठेंगे, तो हज को जब आदमी जाता है तो देखता है कि पूरा के पूरा अरफात का मैदान, पूरा के पूरा मक्का हज के दिनों में जो है बिल्कुल सारे लोग एक ही सफ़ेद कपड़े में नज़र आएंगे और बिल्कुल कफन की तरह वो कपड़ों में नज़र आएंगे। तो जब आदमी हज को जाता है तो गोया कि उसको एक अपनी मौत भी याद आती है, सब के सब एक लिबास में नज़र आते हैं और फिर उसको याद आता है जो नबी ने फरमाया कि ऐसे ही तमाम लोग हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे। और मैदान अरफात जो है ना, वो हश्र का मैदान बनेगा। वहाँ जब आदमी जाता है तो बड़ी अजीब कैफियत हो जाती है। वहाँ जाने के बाद वो अपनी सारी दुनिया को भूल जाता है और फिर उसे ऐसा वहाँ जाने के बाद एक एहसास भी होता है कि नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद जब मैदान अरफात में लाखों हाजी 20, 30, 40 लाख का मजमा जब दुआएं करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो एक अजीब कैफियत उसकी हो जाती है। और फिर हज का एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी ख्वाहिशात नफ्स पर उसको कंट्रोल करने, काबू करने की आदत हो जाती है, जज्बा भी पैदा हो जाता है। और फिर हज के दौरान उसको सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त करने की सलाहियत भी आ जाती है। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं हज वाली इबादत में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है जो मैंने कहा कि प्यारे आका ने फरमाया है कि हज करो, मालदार बनो। तो हज को जाओगे तो फिर अल्लाह माल में बरकत देगा। तो जो कंजूस लोग इसलिए हज को नहीं जाते होंगे कि हज को जाऊंगा तो 5-6 लाख खर्चा हो जाएंगे, तो उन कंजूसों को भी अल्लाह के नबी का ये पैगाम समझना चाहिए और अल्लाह के नबी के पैगाम पर, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन करके जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह माल कम नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह फ़कीर था, गरीब था, दरमियाना था, तो अल्लाह उसे मालदार बना देगा। हज के जाने के बाद अल्लाह दुनिया के माल के आने के रास्ते भी अल्लाह खोल देता है, अल्लाह खोल देता है। और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आदमी जब हज को चला जाता है तो हज को जाने से पहले अगर वो सच्ची नीयत से जाता है तो हज को जाने से पहले न जाने उसने कितने बार झूठ बोला, कितना धोखा दिया, कितनों को धोखा दिया, कितने गुनाह किया, आँखों से, हाथों से, न जाने कैसे कैसे गुनाह किया कि उसको शर्म आती है। लेकिन हज को जब वो जाता है तो हज को जब वो जाता है तो अल्लाह कहता है अब ये मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है, मेरे घर पर आया है। अब अल्लाह उसकी मेज़बानी ऐसी करता है, अल्लाह उसकी कदरदानी ऐसे करता है कि अल्लाह कहता है अब ये मेरा मेहमान है, अब ये मेरे यहाँ से जब लौटेगा जाएगा तो मैं इससे गिफ्ट और तोहफा सबसे बड़ा ये दूंगा कि इसको बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ कर दूंगा। तब हज करने वाला जब हज करके आ जाता है तो वो गुनाहों से पाक साफ होकर आता है। अब अल्लाह उसको मौका देता है कि अपनी अगली ज़िंदगी झूठ से परहेज़ कर ले, ज़िना से परहेज़ कर ले, धोखा देने से परहेज़ कर ले, गलत कामों से रुक जा, गलत कारोबार से रुक जा। अब अगर रुक गया तो तेरे 60-70 साल के जितने गुनाह थे हज की बरकत से अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब जितनी ज़िंदगी बची है अगर सही गुजार लेगा तो आखिरत में भी तेरी कामयाब हो जाएगी। तो एक ये बड़ा फ़ायदा है, जी हाँ, एक बड़ा फ़ायदा है। और फिर मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि हज को जाने में ये सोच कर देर बिल्कुल मत करो कि जाऊंगा तो आने के बाद सारे गुनाह छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं मुझसे मेरे कैसे क्या समझ में आएगा
کہ حج میرے پر فرض ہو گیا، تو میں ایک دم سادے خاندیشی اسٹائل میں سمجھاتا ہوں کہ مال آ رہا ہے، تو لوگ بولتے ہیں ہاں آ رہے ہیں، تو میں نے کہا مال آ رہا ہے اس کا مطلب اللہ بلا رہا ہے، مگر تو کیا کرتا، مال آیا تو پلاٹ پر پلاٹ اٹکاتا جاتا، اس سال مال آیا ایک پلاٹ ماسٹر کالونی میں، پھر مال آیا ایک پلاٹ پھر فاطمہ نگر میں، پھر مال آیا تو پھر ایک پلاٹ عثمانیہ نگر میں، عثمانیہ کالونی میں، پھر مال آیا پھر ایک پلاٹ جو ہے وہ سپریم کالونی میں، تو پلاٹ پہ پلاٹ اٹکاتا جاتا ہے مگر حج کو نہیں جاتا، یہ دنیا کماتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد والی اس کی نسلیں اس کے مال پر، اس کی چھوڑی ہوئی دولت پر جھگڑتے بھی ہے اور عیش بھی کرتے ہیں، کیا بھائی، یعنی چوروں کے ہاتھ میں مال چلا گیا، اور جوتے اس کو پڑتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ مال تو میں نے تجھے اتنا دیا تھا کہ تو حج کر سکتا تھا، میرے گھر کو آ سکتا تھا، میرا مہمان بن سکتا تھا، مگر تو نے حج نہیں کیا، تو اب اللہ کا مجرم بن کر بھی وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے مالداروں سے میں کہوں گا کہ اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، انشاءاللہ اگلے سال جاؤں گا، یہ چکر میں مت رہو، کیونکہ موت کب آ جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ بلا رہا ہے، جاؤ۔ اگر اللہ مال دے رہا ہے تو مال کو پھر دنیاوی کاروبار میں مت لگاؤ، اگر اللہ پہلے مال دے رہا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ میں حج کو جاؤں۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سرکاری جو سرونٹ ہے، سرکاری نوکری جو لوگ کرتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گی پھر وہ جو آخری میں فنڈ ملے گا میں جاؤں گا، اور ریٹائر ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو بتا۔ ایسی کچھ لوگ بے وقوفی، عجیب بے وقوفی ہے، کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ذمے ہیں بچوں کی سیٹنگ کرنا، بچوں کی لائن لگانا، سب کو نوکری پانی، دھندا پانی سے لگا دینا، سب کی شادیاں شودیاں کر دینا، یہ میرے ذمے ہے۔ بہت غور سے سنو اس مسئلے کو، یہ پہلے تمہارے ذمے نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیا تو پہلے حج تمہارے ذمہ ہے۔ یہ بچوں کی سیٹنگ، یہ بچوں کی نوکریاں لگانا اور بچوں کی پہلے حج سے پہلے شادی کرنا تم پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو پہلے حج فرض ہے، شادی بھی ہوں گی اور بچوں کی سیٹنگ بھی ہوگی، بچوں کی دکان اور مکان کی اور نوکریوں کی لائن لگے گی، وہ لگانا تیرے پر فرض نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے، کئی لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ حج کو جاؤ تو کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب پہلے یہ ذمہ داری تو پوری کر لوں، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، ذرا اس کی لائن لگ جائے تو پھر اپن فری ہو جائیں گے، پھر حج کو جائیں گے، فری ہونے سے پہلے فری ہو گیا تو یہ بے وقوفی ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے، حج ایک اہم رکن ہے، اگر مالدار ہو کر بھی اگر حج نہیں کیے اور دنیا سے چلے گئے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص پھر وہ کافر، مشرک، یہودی، کرسچن کچھ بھی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کچھ بھی ہو کر مرے۔ تو میرے بھائی، حج اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کیا جائے، حج میں دیری نہ کریں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میرا تجربہ کیونکہ الحمدللہ میں نے 38 سال کی عمر میں حج کر لیا، اور 30-32 سال کی عمر سے الحمدللہ دو عمرے بھی ہو گئے، حج بھی ہو گئے الحمدللہ۔ میرے جتنے بچے انتقال کر گئے ان کو بھی اللہ کا شکر میں نے عمرے کروا دیا تھا بچپن ہی میں۔ تو آپ ہی اچھا، تم کچھ ماں باپ یہ سوچتے کہ اولاد بھیجیں گی، یعنی میرا کام ہے ان کی سیٹنگ کرنا اور بعد میں پھر میرے بچے میرے کو بھیجیں گے۔ ارے بچے اتنے نکھٹو پیدا ہو رہے کہ دوا لا کر نہیں دے رہے تو کاستے کو بھیجیں گے ہوں۔ کئی ماں باپ رو رہے ہیں، بچے اتنے کمینے نکل رہے ہیں کہ ماں باپ کو کھلانے کو تیار نہیں ہے، دوا لا کر دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ آج کی ایسی نئی نسل سے ماں باپ نے یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ آگے چل کر ماں باپ کو حج کرائے گے۔ ماں باپ پر فرض حج ہے، یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے۔ حج کرو، پھر جو مال بچے گا وہ اولاد کی قسمت، مگر اولاد کی پہلے تم کو شادیاں کرانا اور ان کی دکان اور مکان کا انتظام کرنا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تم پر فرض نہیں ہے، پہلے حج فرض ہے تو حج کیا جائے۔ ہاں،
اور بلکہ دیکھو ایک اب آخری بات کہ حج جو ہے نا یہ عشق الہی کا ایک سفر ہے، یہ بھی عشق کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ سے اگر عشق نہ ہو تو حج نہیں ہوتا اور حج کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو عشق الہی پیدا کرو اور تمنا اور طلب اور طلب بھی پیدا کرو. بے طلبے کو کچھ نہیں ملتا. کئی لوگ ایسے ہیں، سن لو اب یہ بات ختم کرتے کرتے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو 50 بار حج کو جا سکتے ہیں لیکن اتنے بدنصیب اور بری قسمت والے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک بار بھی نہیں بلایا مال ہونے کے باوجود. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس جانے کے لیے مال نہیں، جانے کی طاقت نہیں، مگر ان کے حج پر حج ہو رہے ہیں. میں میرے حج کے موقع کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں حج کو گیا تو میں نے اپنے گاؤں کے ایک بھٹیارے کو جو مانڈے بناتا تھا میں نے اس کو وہاں دیکھا تو میں بڑا تعجب میں ہو گیا کیونکہ میں اس کو جانتا تھا وہ بہت غریب ہے. اب جیسے میں اس کو دیکھا میں تعجب میں ہو گیا تو وہ سمجھ گیا کہ مفتی صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کیسے کیا آ گیا. تو اس نے کہا مفتی صاحب تو یہی سوچ رہے نا کہ میں غریب مانڈے بنانے والا میں کیسی کیا حج کو آ گیا. میں نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ تو کیسی کیا آ گیا. تو اس نے اور مجھے چونکا دیا. اس نے کہا مفتی صاحب پہلا حج نہیں ہے یہ 13واں حج ہے، 13 سال سے آ رہا ہوں ہے نا. اور آپ یہ سوچ رہے میں ایک بار کے بھی لائق نہیں. تو بولا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تو ایک بار بھی آنے کے لائق نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو بھٹیارا ہے، غریب ہے. تو کہنے لگا مجھ صاحب میں 13 بار آ رہا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ مفتی صاحب دل میں تڑپ ہوتی تھی اور جب بھی حج کا موسم آتا تھا اور حاجی جب حج کو جاتے تھے تو میں روتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، میں تیرے گھر کے حج کو نہیں جا سکتا، میں نبی کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتا، میرے پاس تو مولا اتنا مال نہیں ہے. لیکن میں اپنے سادے انداز میں اللہ سے دعا کرتے کہتا تھا کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اے اللہ بس مجھے مال نہ دے چلے گا لیکن مجھے کسی طرح سے تیرے گھر پر بلا اور مجھے حج کا موقع دے اور تیرے نبی کے روزے کی حاضری مجھے نصیب فرما. مفتی صاحب اللہ نے میری دعا قبول کیا. میرے پاس مال تو نہیں آیا کہ میں خود مال بھر کر کرائے سے اپنا کرایہ دے کر آؤں، لیکن اللہ نے میری دعا قبول کر لیا. تو اب مال تو میرے پاس نہیں آیا لیکن پھر اللہ نے ایسا قبول کیا کہ کچھ ٹور والے میرے پاس میں آئے اور کہا کہ مانڈے تو تم بہت اچھے بناتے ہو، حج کو چلو گے وہاں خدمت کرو گے، وہاں مانڈے بنانا ہم پیسہ بھی دیں گے اور حج بھی ہو جائے گا تمہارا. تو مفتی صاحب کہا کہ اللہ نے مال نہیں دیا لیکن طلب تھی، تڑپ تھی، تو اللہ نے مال ہاتھ میں نہیں دیا مگر اللہ نے ایسا راستہ لگا دیا کہ 13 سال سے حج کو آ رہا ہوں، مانڈے بناتا ہوں، اللہ کے بندوں کی حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہوں اور حج بھی کر لیتا ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جانے کی خواہش اور تمنا ہوں گی تو پھر اللہ غریبی میں بھی راستے پیدا کرے گا. غریبی میں بھی. ابھی ایک دوست ہمارا اور گیا الحمدللہ، وہ بھی اب 3-4 سال سے لگاتار حج کو جا رہا ہے، بہت غریب تھا جی، ابھی مل کر وہ گیا، دعائیں لے کر وہ گیا. تو حج اور اگر طلب اور تڑپ نہیں ہے، خود کے دل میں نہیں حج کو جانا، تو تیرے جیسوں کی، تیرے جیسے مالداروں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو چلو آؤ اب میں آخری بات کروں گا کہ حج کے لیے اپنے اندر طلب اور تڑپ پیدا کرو. حج بڑی عبادت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو حج میں جو ترانہ پڑھا جاتا ہے، جب حاجی جب پہنچ جاتے ہیں نا بڑا حسین منظر ہوتا ہے سب کی زبان پر. جب جہاز میں بیٹھتے ہیں سارے حاجی ہوائی جہاز میں بمبئی میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بڑا حسین منظر ہوتا ہے. جب حاجی جب احرام وغیرہ پہن کر جب حج میں جاتے ہیں اور جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پورا جہاز گونجتا ہے ایک ہی نعرے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیا مطلب اس کا؟ پڑھتے رہا کرو، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے اور آپ کو ہم کو حج کی سعادت نصیب کرے. کوئی اللہ کے یہاں مالدار بھی ہونے کی ضرورت نہیں، جب اللہ کو بلانا ہے تو وہ مال بھی دے دے گا یا کسی بھی بہانے سے بلا دے گا. تو پڑھتے رہا کرو لبیک
اللہم لبیک، کیا مطلب اس کا؟ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے در پر حاضر ہوں، تیرے حکم کے آگے سرنگوں ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہے، والملک، ملک بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ پڑھتے رہا کرو، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے حج کے لیے نمبر لگاؤ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے حج کرو۔ اور مالداروں سے میں گزارش کروں گا، کچھ مالدار حج کو بھی جا رہے ہیں لیکن وہ کنجوسی جاتی نہیں، اللہ نے مال دیا ہے مگر پھر بھی تمنا کیا ہے، حج کمیٹی سے جاؤں گا تو آدھے میں ہو جائے گا۔ حج کمیٹی سے جو لوگ ابھی گئے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت تکلیفوں میں، تو اللہ نے مال دیا نا، تو جاؤ نا، پرائیویٹ طریقے سے جاؤ نا، جاؤ، تھوڑا خرچ کرو، اچھے سے حج کرو، اچھے سے رہو، ہے نا۔ اور وہ حج کمیٹی کا کوٹا غریبوں کے واسطے چھوڑ دو، مالدار بھی وہیں گھس رہے ہیں، وہ حج کمیٹی کا کوٹا غریبوں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پرائیویٹ طریقے سے جاؤ، اچھے طریقے سے کرو، آسانی کے ساتھ کرو۔ حج کمیٹی میں جانے والا اکثر میں نے یہ دیکھا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں جاتا ہے اور پھر حج کمیٹی سے جانے والے کو اب کھانا وانا تو خود ہی بنانا پڑتا، ملتا نہیں، تو حج کمیٹی سے جانے والی عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، مردوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آدھے سے زیادہ وقت ان کا کھانے پکانے میں چلا جاتا ہے، آدھے سے زیادہ وقت۔ میں مالداروں سے کہوں گا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچہ کر کے پرائیویٹ طریقے سے جاؤ، اچھے سے اچھے ٹور سے جاؤ، اور پھر وہاں جتنے دن ہیں پورا دھیان عبادت میں لگاؤ۔ کپڑے بھی آپ کو دھونا نہیں پڑے گے، حج کمیٹی سے گئے تو کپڑے بھی آپ کو دھونا ہے، اس میں آپ کو کپڑے بھی نہیں دھونا ہے، کھانا بھی نہیں بنانا ہے، ساری چیزیں ریڈی، ناشتہ ریڈی، دوپہر کا کھانا ریڈی، شام کا کھانا ریڈی۔ تو بس میری دعائیں ہیں کہ اللہ جن جن لوگوں نے آج تک حج نہیں کیا ہے، میری دعائیں کہ اللہ سب کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور میں مالداروں سے کہوں گا کہ او خدا کے بندو، حج میں دیری مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور روح کھینچ کر چلا جائے اور آپ بغیر حج کے دنیا سے چلے جاؤ، ایک فرد کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ، اور پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا، پھر وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی کرسچن ہو کر مرے، کافر مشرک ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے گھر کا طواف، تیرے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا سے جانے سے پہلے اور جلد از جلد میرے مولا حج کی دولت ہم سب کو بھی نصیب فرما۔ خدا بندہ ہم کو اتنا مال دے، اتنی طاقت دے کہ ہم تیرے گھر کو حاضر ہو سکے، اور جن لوگوں کو تو نے مال دیا ہے میرے مولا جلد سے جلد انہیں تیرے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔
اور میرے مولا تو جانتا ہے ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ تیرے گھر کی حاضری اسے نصیب ہو۔ میرے مولا تیرے ہر بندے کو جلد سے جلد تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری، اور وہاں کھڑے رہ کر سلام کرنا، اور وہاں کھڑے رہ کر روضے کے سامنے درود و سلام پیش کرنے کی میرے مولا یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے میرے مولا حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر پریشان کرنے والی، ہر کمزور اور ہر ستانے والی، ہر کمزور کرنے والی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک میرے مولا زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، اور حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ میرے مولا ایمان والوں کے جان اور مال کی ہر طرح سے حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی، ان کی دکانوں کی، ان کی مکانوں کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔